آرٹیکل 370 کی منسوخی کے بعد کشمیر کے اپنے پہلے دورے میں وزیر اعظم نریندر مودی نے جمعرات کو سری نگر کے بخشی اسٹیڈیم میں ڈیولپ انڈیا ڈیولپ جموں اینڈ کشمیر پروگرام کے دوران 6400 کروڑ روپے سے زیادہ کے کئی ترقیاتی پروجیکٹوں کی نقاب کشائی کی۔ اس دوران وزیر اعظم نے اپوزیشن کو نشانہ بنایا۔ انہوں نے کہا کہ آج جموں و کشمیر ترقی کی نئی بلندیوں کو چھو رہا ہے، کیونکہ جموں و کشمیر آج آزادانہ طور سے سانس لے رہا ہے۔ پابندیوں سے یہ آزادی آرٹیکل 370 کے خاتمے کے بعد آئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ کئی دہائیوں سے سیاسی فائدے کے لیے کانگریس اور اس کے اتحادیوں نے جموں و کشمیر کے عوام کو 370 کے نام پر گمراہ کیا اور ملک کو بھی گمراہ کیا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ جموں و کشمیر 370 سے زیادہ فائدہ اٹھا رہا ہے یا صرف کچھ سیاسی خاندان ہی اس کا فائدہ اٹھا رہے ہیں؟ جموں و کشمیر کے لوگوں کو حقیقت معلوم ہو گئی ہے کہ انہیں گمراہ کیا گیا تھا۔ جموں و کشمیر کو کچھ خاندانوں کے فائدے کے لیے زنجیروں میں جکڑ دیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ آج کوئی 370 نہیں ہے، اس لیے جموں و کشمیر کے نوجوانوں کی صلاحیتوں کا بھرپور احترام کیا جا رہا ہے اور انہیں نئے مواقع مل رہے ہیں۔ آج یہاں سب کے لیے مساوی حقوق اور مساوی مواقع ہیں۔ وزیر اعظم کی اس جلسہ عام میں بہت بڑی تعداد میں کشمیریوں نے شرکت کی، جن میں خواتین کی بھی بڑی تعداد تھی۔ ترکیہ کے صدر رجب اردوغان نے کہا ہے کہ رمضان المبارک کے دوران فلسطینیوں کے لیے مقدس مقامات کو بند کیا گیا تو اس کے سنگین نتائج ہوں گے۔ بین الاقوامی خبر رساں اداروں کے مطابق فلسطینی صدر محمود عباس کے ساتھ پریس کانفرنس کرتے ہوئے ترکیہ کے صدر رجب طیب اردوغان نے صہیونی ریاست کو متنبہ کرتے ہوئے کہا کہ اگر ماہ مقدس میں فلسطینیوں کو مقدس مقامات پر جانے سے روکا گیا یا ان مقامات کو بند کیا گیا تو اس کے سنگین نتائج بھگتنا ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ اشتعال انگیزیوں کو روکنے کے لیے ہم متعلقہ لوگوں کو اپنے پیغامات واضح طور سے بھیج رہے ہیں۔ صدر کا کہنا تھا کہ اسرائیلی فلسطینی تنازع کے حل کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ خود اسرائیلی آبادی ہے۔ انہوں نے انتہا پسند اسرائیلی سیاستدانوں کے فلسطینیوں کی مسجد اقصی سمیت دیگر مقدس مقامات تک رسائی کو محدود کرنے سے یا روکنے سے متعلق کو شرپسندی قرار دیا ہے۔ اسرائیلی میڈیا نے اعتراف کیا ہے کہ اسرائیلی فوج متعدد زمینی کارروائیوں کے بعد غزہ سے خالی ہاتھ واپس لوٹے گی۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق غزہ جنگ کے 5ویں مہینے کے اختتام پر غاصب فوج، جس کے لیے جنوبی محاذ کے ساتھ ساتھ شمالی محاذ پر بھی راہ مسدود ہو چکی ہے، غزہ میں مہینوں کی زمینی کارروائیوں کے بعد خالی ہاتھ واپس لوٹ کر آئے گی۔ نیوز ایجنسی کے مطابق صہیونی حکومت کے ٹی وی چینل 13 کے عسکری فیلڈ سے نامہ نگار نے بتایا کہ اسرائیلی فوج نے اپنے تمام تر وسائل غزہ میں حماس کے رہنما استوار کو تلاش کرنے میں لگا رکھے ہیں، پھر بھی ابھی تک اس مقصد میں کوئی کامیابی حاصل نہیں ہوئی ہے۔ نامہ نگار نے کہا ہے کہ بہت زیادہ گولہ بارود، ساز و سامان اور ہتھیاروں کو فنا کرنے کے علاوہ اسرائیلی فوج نے اپنی قوت کو بھی ختم کر دیا اور اپنی بین الاقوامی ساکھ کو بھی زبردست نقصان پہنچایا ہے۔ ماہ رمضان، امارات میں 4000 اشیاء پر 75% تک رعایت کا اعلان۔ ماہ رمضان کی آمد ہے، جس میں ایک جانب لوگ عبادات کے ذریعے روحانی طور پر مستفید ہوئے ہیں تو وہیں ایک دوسرے کی مدد اور خدمت کا جذبہ بھی پروان چڑھتا ہے۔ دنیا بھر میں خصوصاً عرب ممالک میں رمضان المبارک کے دوران عطیات و خصوصی خدمات پیش کی جاتی ہیں، جن میں سحر اور افطار کے انتظامات کے علاوہ کاروباری مراکز پر خصوصی رعایتی پیکیجز اور اشیاء کی قیمتوں میں غیر معمولی کمی کر کے مستحقین اور مسلم برادری کے ساتھ تعاون کر کے رب کو راضی کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ چند روز کے بعد شروع ہونے والے ماہ رمضان کی مناسبت سے متعدد عرب امارات میں ہزاروں اشیاء پر غیر معمولی رعایتوں کا اعلان کیا گیا ہے۔ سرکاری اور غیر سرکاری سطح پر ہونے والی اس طرح کی رعایتوں اور سہولیات سے صارفین بہت بڑی تعداد میں مستفید ہوں گے۔ ماہ مقدس کی مناسبت سے متحدہ عرب امارات میں سرکاری سطح پر خبردار کیا گیا ہے کہ رمضان المبارک کے دوران پیشگی اجازت لیے بغیر خاص طور پر 9 بنیادی ضرورت کی اشیاء کے نرخوں میں اضافہ نہ کیا جائے۔ ان اشیاء میں کولنگ آئل، دودھ، چاول، انڈے، چینی، چکن، پھلیاں، گندم، روٹی شامل ہے، جن کے ماہ رمضان کے دوران قیمت بڑھ جانے پر سرکاری طور پر پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ یہ اثنا امارات کی تمام ریاستوں میں رمضان المبارک کے دوران نجی سطح پر بھی کئی پیکیجز کا اعلان کیا گیا ہے، جن میں سے صارفین کو بڑی سہولیات اور رعایت دستیاب ہوں گی۔ اور آخر میں ایک دلچسپ خبر۔ میکسیکو میں ایک خاتون نے اپنے بیٹے کی شادی رکوانے کے لیے عین شادی کے دوران دلہن کے عروسی لباس کو ہی گندا کر دیا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق یہ واقعہ میکسیکو کے صوبہ سونورا میں پیش آیا، جہاں ایک خاتون نے 3 گنڈوں کو اپنے ہی ہونے والی بہو کا عروسی لباس گندا کرنے کے لیے معاوضہ دیا تھا تاکہ اپنے بیٹے کی شادی کو رکوایا جا سکے۔
سوشل میڈیا پر واقعے کی تصاویر اپلوڈ ہونے کے بعد سے اس بدنصیب جوڑے کی خبریں میکسیکو بھر میں وائرل ہو گئی ہیں، جس میں دلہن کے سفید روسی لباس پر سرخ پینٹ کو دیکھا جا سکتا ہے۔ جوڑے کے قریبی ذرائع کا کہنا تھا کہ دولہا کے گھر والے اس شادی سے شدید مخالف تھے، تاہم جوڑے نے کسی کی پرواہ کیے بغیر اپنی شادی سونورا صوبے کے قصبے اوبریگون میں منعقد کی۔ شادی والے دن دلہن چرچ کے باہر کھڑی تھی، جہاں شادی کی تقریب ہو رہی تھی کہ اسی دوران 3 افراد آئے اور دلہن پر سرخ پینٹ پھینک دیا۔ ذرائع نے بتایا کہ یہ تازہ ترین واقعہ دولہا کے اہل خانہ کی جانب سے شادی رکوانے کی آخری حربہ تھا۔